ناظرین، 21 اگست 1961 کو دینی و سیاسی رہنما، بانی مجلس احرار اسلام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے الحسنات میڈیا کی طرف سے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس پروگرام کا عنوان ہے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں۔ اس پروگرام میں ہماری ملاقات ہے نواسۂ امیر شریعت سید کفیل شاہ بخاری صاحب سے، جس ملاقات میں ہم جانیں گے بہت ساری باتیں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے اور دینی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جی بہت شکریہ، خاص طور پر الحسنات میڈیا کے ذمہ داران اور کارکنان کا کہ آپ حضرات نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جو سب سے پہلی بات مجھ سے پوچھی کہ شاہ صاحب کب پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم ان کی، تو ایسا ہے کہ 1 ربیع الاول 1310 ہجری اور 23 دسمبر 1892 یہ شاہ صاحب کی تاریخ پیدائش ہے، اور پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ صوبہ بہار ہے یہ۔ اور امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت حافظ سید ضیاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے، اور کشمیر سے مختلف چیزیں وہ لے کر پورے ہندوستان میں وہ سفر کرتے تھے تجارتی، اور وہ پٹنہ پہنچ گئے، اور وہاں پر اتفاق ایسا ہو گیا کہ کسی مسجد سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ شبینہ ہے، مختلف حفاظ باری باری سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور سحر تک یہ مکمل کر لیں گے۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی آدمی پڑھ دے، یہ اتنے حافظ اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ تو وہاں کے کوئی صاحب تھے پٹنہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پنجابی لونڈا آیا ہے، اسے کوئی یہ پھر پڑھ دے، کہ تو ہی پڑھ دے بھائی۔ اس نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو حافظ سید ضیاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور 26 پارے جو ہیں وہ ایک رکعت میں پڑھے انہوں نے۔ تو بھاگ گئے، پیچھے کس نے کھڑا ہونا تھا، 2-3 آدمی تھے، ان میں ایک مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ بھی تھے، اور اس طرح انہوں نے قرآن کریم دوسری رکعت میں ختم کیا۔ تو وہاں ایک سادات خاندان آباد تھا، انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اندرابی سے ان کا نکاح کر دیا، اور اس طرح شاہ جی کی ولادت وہاں ہوئی۔ 4-4.5 سال کی عمر تھی کہ والدہ فوت ہو گئیں، پھر والد نہیں پالا پوسا، اور واپس اپنے گاؤں گجرات ناگڑیا میں آ گئے۔ وہاں جو کچھ عرصہ گزرا تو ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی، والد صاحب نے قرآن کریم حفظ کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابتدائی درس نظامی کی کتابیں مولانا سید الفت حسین بہاری، یہ جو بنیادی اساتذہ میں ہیں نا جی، ان سے کچھ کتابیں آپ نے پڑھی، مولانا سید الفت حسین بہاری، اور اسی طرح مولانا عبد الرحیم بہاری، یہ 2 وہاں پٹنہ میں استاد تھے جن سے کچھ ابتدائی کتابیں آپ نے پڑھیں۔ اور تیسرے ایک استاد تھے قاری سید عمر عاصم، یہ مکہ کے رہنے والے عرب تھے، وہاں سے نکلے ترکی میں گئے، سلطان عبد المجید جو وہاں خلیفہ تھے تو ان کے بچوں کے اتالیق تھے، وہاں سے کہیں چلتے چلتے ہندوستان آ گئے، پٹنہ میں آئے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ میرا دوست تھا ایک بچپن کا، وہ تو ایسے ہی کہتے تھے، حافظ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم دونوں جو ہیں وہ مختلف
یعنی لوگوں کی آوازوں کی نقلیں اتارا کرتے تھے، جیسے بچپن میں مختلف شوق ہوتے ہیں، تو حفاظ کی بھی ہم نقل اتارتے تھے، کون کیسے پڑھتا ہے۔ تو قاری سید عمر عاصم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو میں نے سنا اور میں نے پھر ان کی نقل اتاری۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے پھر مجھے یہ فن بھی پڑھایا، مشق بھی کرائی، اور خالص حجازی لہن میں وہ پڑھتے تھے۔ بلکہ لطیفہ بھی تھا درمیان میں کہ ایک بہت ہی بھدی آواز کا ایک آدمی تھا، کوئی اس کی آواز میں کوئی حسن نہیں تھا، تو وہ حافظ سعید نے کہا کہ اس کی نقل مجھ سے نہیں اترتی، تو میں نے کہا میں اتار دیتا ہوں تو وہ بھی سنایا اس کو۔ خیر، تو اس ابتدائی دور سے گزرتے ہوئے پھر واپس یہاں آ گئے گجرات میں، یہاں پھر کچھ ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی، یہاں سے پھر امرتسر آ گئے، مدرسہ نعمانیہ میں داخلہ لیا۔ یہاں حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ وہ آپ کے استاد تھے، مولانا نور احمد امرتسری آپ کے استاد تھے، اور دیگر بھی حضرات تھے۔ تو تقریباً ترمذی شریف حضرت مفتی محمد حسن صاحب سے پڑھی آپ نے، بخاری جلد اول بھی یہیں پڑھی، اسی دوران قید بھی ہوتے رہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے تعلیم کا سلسلہ ان کا باقاعدہ یعنی اس اجتماعی جد و جہد کی وجہ سے متاثر ہو گیا، قید ہو گئے، واپس آئے، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ویسے اس وقت لوگ جو ہیں وہ معاش کے لیے نہیں پڑھتے تھے، آخرت کے لیے دین پڑھتے تھے، تو ان کو سند وند کا تو کوئی مسئلہ ہوتا نہیں تھا کہ سند ملے گی تو اس کی بنیاد پہ کہیں نوکری مل جائے گی۔ تو بخاری شریف جلد ثانی جو ہے مولانا حبیب الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آپ نے پڑھی، اور وہ گھر آ جاتے تھے، شاہ جی کے دوست بھی تھے، فرمایا کہ مجھے یہ پڑھا دیں۔ تو اس طرح شاہ جی کے یہ تینوں اساتذہ جو ہیں، مفتی محمد حسن صاحب، مولانا نور احمد امرتسری اور مولانا حبیب الرحمن مکی، یہ تینوں حضرت انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے۔ تو شاہ جی نے حضرت انور شاہ صاحب سے باقاعدہ تو نہیں پڑھا، لیکن ان کے شاگردوں سے پڑھا، اور پھر حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں شریک ہو کر یہ نسبت بھی حاصل کی کہ میں شاگردی کی نسبت میں آ جاؤں، میں درس میں شریک ہو جاؤں۔ مجلس احرار اسلام قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور اس میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نمایاں خدمات سر انجام دی؟ ہندوستان میں مختلف جماعتیں کام کر رہی تھی، آزادی کی تحریک چل رہی تھی، انگریز سے وہ لوگ اس کے خلاف ایک جد و جہد کر رہے تھے، اور اس میں جو بڑی جماعت تھی وہ کانگریس تھی، جس میں تمام قومیں شریک تھیں، لیکن وہاں بھی کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ عصبیت کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا۔ اسی دوران جمعیت علماء ہند یہ قائم ہو گئی، اور یہ تقریباً 1919 میں کام شروع ہوا جمعیت علماء ہند کا، اور 1920 میں باقاعدہ سلسلہ ہو گیا۔ تو جمعیت علماء ہند چونکہ علماء کی جماعت تھی، اس میں اکثریت علماء کی تھی، بہت سارے کام ہیں جو علماء کے کرنے والے نہیں تھے اور ان کی ضرورت تھی کرنے کی، اور ایسی جماعت کی ضرورت بھی تھی کہ جو تمام شعبوں کے اندر اپنی خدمات کو انجام دے۔ چنانچہ پنجاب میں جو تحریک خلافت ہے اس کے روح و رواں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا تھے، چودھری افضل حق تھے، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تھے، شیخ اسام الدین، مولانا مظہر علی اظہر، تو خواجہ عبد الرحمن غازی، یہ لوگ تحریک خلافت میں بہت متحرک رہے، اور تقریباً کوئی 3000 خلافت کمیٹیاں صرف پنجاب کے اندر بنائیں۔ اس وجہ سے ان کو پنجاب میں ایک شہرت حاصل ہو گئی۔ 2929 دسمبر لاہور میں یہاں کانگریس کا بھی اجلاس تھا، اور دریا راوی کے کنارے نہرو رپورٹ وہ سابقہ حالات کی بنیاد پر ایک حل پیش کیا گیا تھا، لیکن وہاں آ کے اس کو مسترد کیا گیا اور اس کو دریا راوی کے سپرد کر دیا گیا، اور
نئے انداز میں، نئے مطالبات کے ساتھ، نئے بیانیے کے ساتھ جد و جہد کا ایک فیصلہ ہوا۔ تو اس موقع پہ یہ حضرات بھی موجود تھے، چونکہ کانگریس کے ساتھ آزادی کی جد و جہد کے حوالے سے مشترکہ اجتماعات میں، تحریکوں میں شرکت رہتی تھی۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنے کیمپ میں مشورہ کیا، تحریک خلافت ختم ہو چکی ہے، تو ہم خلافت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے، پنجاب میں جمعیت علماء ہند مضبوط نہیں تھی، ایک ذہنی وابستگی تھی، علماء کی محبت تھی، لیکن جماعت نہیں تھی باقاعدہ جیسے ہونی چاہیے۔ تو ان حضرات نے مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی، اور اس کے جو بنیادی مقاصد سے انگریز سے آزادی اس ملک کی، اور مسلمانوں کے شہری اور ان کے مذہبی حقوق، ان کا تحفظ، اور پریشان حال لوگوں کی خدمت خلق، آفات میں، مصیبت میں یا دیگر معاملات میں، یہ بنیادی ایک ایجنڈا تھا، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ خاص طور پر، اس کو لے کر یہ آگے چلے، اور یہ جماعت 29 دسمبر کو قائم ہوا۔ آج 94 برس ہو گئے ہمیں الحمدللہ ہجری اعتبار سے، تو گویا ایک صدی تقریباً اس جماعت نے پوری کر لی ہے، اور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آگے بھی کام چلے گا۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب کس نے دیا اور کس موقع پر دیا؟ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں امارت شریعہ قائم تھی۔ امارت شریعہ، اس میں یہ تھا کہ مسلمان اسی عالم سے جا کے اپنا مسئلہ بھی پوچھتے تھے، اور اپنے مسائل جو ہیں اس کا حل بھی ان سے معلوم کرتے تھے۔ وہ ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، مقدمات بھی ان کے پاس لے جاتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم انگریز کی عدالت میں جائیں، ادھر ادھر جائیں تھانہ کچہری میں، ہم اپنے عالم کے پاس جاتے ہیں، شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرے گا ہم قبول کریں گے۔ تو امارت شریعہ مختلف علاقوں میں، ایک مولانا منت اللہ رحمانی تھے، وہ بھی امیر شریعت بہار تھے، تو اور علاقوں میں بھی بنائے گئے۔ یہ مارچ 1930 میں جمعیت علماء ہند کے ترجمان روزنامہ الجمعیت کی رپورٹ کے مطابق، وہ پرچہ میں نے دیکھا، لاہور میں انجمن خدام الدین کا اجتماع ہوا۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور یہ ایک تبلیغی انجمن تھی۔ اس اجتماع میں ہندوستان بھر سے علماء تشریف لاتے تھے، اور حضرت محدث کبیر علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے یہاں۔ غالباً اس اجتماع میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بھی تشریف لائے، اور اجتماع 3-4 روز چلتا رہا وہ۔ تو ایک نشست ایسی ہوئی کہ اس میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ دین کی قدریں بگڑ رہی ہیں، اور دشمن جو ہے وہ منصب ختم نبوت پر حملہ آور ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس جماعت کے اندر کسی کو اپنا امیر بنا لیں، اور اس کو امیر شریعت مقرر کر دیں، اور ختم نبوت کا محاذ جو ہے اس کو سپورٹ کر دیں، اور خاص طور پر اس شعبے پر جو ہے توجہ دے کر یہاں کام کیا جائے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ مولوی عطا اللہ شاہ صاحب موجود ہیں، بہادر بھی ہیں، اور اس کام کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو میں ان کو امیر شریعت بناتا ہوں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو اس بیعت کے اندر جو سب سے پہلا آدمی ہے جس نے بیعت کی ہے، وہ گوجرانوالہ کے مولانا عبدالعزیز تھے، جامع مسجد میں بھی وہ رہے، وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بیعت کی۔ مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً 4تھے نمبر پر میں تھا، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا۔ تو یہ 500 علماء نے اس وقت بیعت کی، اور پھر اس محاذ پر شاہ جی کی زندگی کے اندر ایک لہر پیدا ہوئی، ایک جوش پیدا ہوا، اور پوری توانائیاں انہوں نے
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر خرچ و صرف کر دیں، پھر اس پر کہیں ان زندگی کے آخری سانس تک کہیں بھی کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی. تو یہ ایک تو ان اکابر کی توجہ بھی تھی. بلکہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر شریعت کے جانشین مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پوچھا کہ ابا جی آپ نے انور شاہ کو بیعت کر لیا، اتنے بڑے آدمی کو آپ بیعت کر رہے تھے؟ تو فرمانے لگے بیٹا میں پاگل نہیں تھا اور نہ ہی میرے حواس جو ہیں وہ خراب ہوئے تھے، عقل حواس سلامت تھی. میری کیا اوقات کہ میں انور شاہ کو بیعت کروں؟ جب حضرت شاہ صاحب نے بیعت کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھائے تو میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیے، میں نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دیے تھے. یہ ان کا ظرف ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیعت کرتا ہوں. بیعت تو میں نے کی ہے، انہوں نے میری کیا بیعت کرنی ہے، میں نے بیعت کی ہے. تو یہ پس منظر تھا. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان تشریف لے آئے. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں دینی و سیاسی خدمات سر انجام دی. اس کا کچھ مختصر تذکرہ فرما دیں. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی اصل جو ان کی جد و جہد کا دور ہے وہ تو تقسیم ہند یعنی قیام پاکستان سے پہلے کا دور ہے، جس میں درجنوں تحریکیں انہوں نے اٹھائیں اور اس پر بڑی محنت کی، بڑا کام کیا. پاکستان بن جانے کے بعد ایک ہی تحریک تھی جس کو وہ لے کر چلے اور انہوں نے اپنی ساری توانائیاں تحریک ختم نبوت پر خرچ کر دی. ایک تو یہ ہے کہ امرتسر سے اجڑ کر آئے، مکان چھوڑ کر آئے، بھرا ہوا سب کچھ، کتب خانہ بڑا قلق تھا اور طبیعت پر بہت ہی صدمہ تھا اس چیز کا. ان کی کتابیں یہاں بارڈر پر آ کر بکتی رہیں. حضرت تھانوی کی بیان القرآن جو ہے وہ یہاں بارڈر پر بک رہی تھی. یہاں سے وہ حکیم عبداللہ صاحب تھے جہانیہ والے، وہ خرید کر لائے. وہ شاہ جی نے اوپر اپنا نام لکھا ہوا تھا، تو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ان کو. یہ صدمات تھے. تو کچھ عرصہ تو دفتر میں رہے یہاں لاہور دہلی دروازہ میں مجلس احرار اسلام کے دفتر میں ہی، بچے بھی ساتھ تھے. پھر نوابزہ نصر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے گاؤں خان گڑھ لے گئے. تو تقریباً 47 کا سال جو ہے وہیں گزرا اور 48 میں وہاں سیلاب آ گیا. پے در پے مصیبتیں، مشکلات جیسے لوگوں پر چل رہی تھیں. تو وہاں سے پھر ملتان منتقل ہو گئے اور کرائے کے ایک مکان میں. ملتان کے احرار کے معروف بزرگ تھے مظہر نواز خان درانی، یہ علامہ اقبال کے عہد کے آدمی تھے. 100 سال سے زیادہ عمر ہوئی ان کی. اس احرار میں تھے اور ملک عبدالغفور انوری تھے، ملک عطاء اللہ تھے. انہوں نے مکان کرائے پر لیا، وہاں آ گئے. پھر یہ ہے کہ ساری توجہ تحریک ختم نبوت پر ہی رہی ان کی، اور یہ سب سے بڑی تحریک تھی جو 1953 میں آپ نے چلائی، اور اس کے نتائج 1974 میں تقریباً 20 سال بعد جو ہیں وہ اس قوم نے حاصل کیے، اور اللہ پاک نے اس قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیا. فرمایا کرتے تھے آج جو ہم کر رہے ہیں کل تم اس کو دیکھو گے، یہ ہماری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. اس تحریک کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صلح حدیبیہ تھا. یہ فرماتے تھے کہ اس میں بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا لیکن اسی میں عظیم الشان فتح جو ہے وہ پوشیدہ تھی. تو وہ مل گئی الحمدللہ. آج ہم نے وہ اس کا ثمر حاصل کیا. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے. ان کے اوصاف اور خدمات کا کچھ تذکرہ فرما دیں. ظاہر بات ہے شاہ جی کے بیٹوں نے احرار میں ہی جانا تھا اور تو کہیں جانا نہیں تھا، تو خون میں احرار شامل تھی. سب سے بڑے فرزند حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی احرار کی سرگرمیوں میں مشغول رہتے تھے. بچپن میں بھی انہوں نے نونہالان احرار بنائی. میں نے کسی انگریزی اخبار میں ہندوستان میں کچھ چھپتا تھا اس وقت میں نے وہ اخبار دیکھا تھا. کہیں اس میں ایک گروپ فوٹو تھا جس میں نونہال سارے اکٹھے تھے. آغا شورش کاشمیری بھی اس میں کھڑے تھے اور سید ابو ذر بخاری بھی اس میں کھڑے تھے. یعنی یہ احرار تو ان کو بچپن سے ہی ان کے شعور کے اندر موجود تھی. تو پاکستان بننے سے پہلے تو تعلیمی دور تھا.
جامع خیر المدارس مدرسہ خیر المدارس جلندھر میں پڑھتے رہے مولانا خیر الرحمن صاحب کے پاس. وہاں سے پاکستان بنا تو اس وقت دورہ حدیث کا ان کا سال تھا, تو 1 سال ضائع ہوا. ملتان میں آئے, یہاں پھر انہوں نے دورہ حدیث کیا, اور پھر خیر المدارس میں ہی تدریس حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے شروع کی. تو ذہنی طور پر وہ تحریکی آدمی تھے, کام کرنا چاہتے تھے. تو حضرت سے معذرت کی کہ مجھے اجازت دے دیں, میں جماعت کے کام کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور آپ کے جو قواعد ضوابط ہیں ظاہر بات ہے مدرسہ ہے, مدرسے کے اپنے اس کے اصول ہیں, تو میں ان سرگرمیوں میں پھر نہیں جا سکتا. تو پھر اپنا مدرسہ بنا لیا, مدرسہ حریت الاسلامیہ. آپ مدرسے کے نام سے ہی اندازہ کر لیں کہ کیا مطلب افتاد طبع تھی اور کیا ذہن تھا. مولانا عبدالقادر آزاد ان کے پاس پڑھتے تھے مدرسہ حریت الاسلامیہ میں, بلکہ امیر شریعت کا جب انتقال ہوا تو اس وقت وہ مدرسہ قائم تھا محلے کی ایک مسجد میں, اور ہماری والدہ ان کے لیے کھانا پکا رہی تھی طلباء کے لیے. تو یہ کیفیت تھی. اس دوران ان کا ادبی ذوق بھی بہت بلند تھا. جگر مراد آبادی سے انہوں نے اپنی شاعری میں اصلاح لی. مولانا عظامی, ان سے انہوں نے فارسی میں اصلاح لی, اور اپنے عہد کے بڑے شعراء جو ہیں ان کے مقابلے میں انہوں نے نظمیں کہیں, غزلیں کہیں, اور اسی طرح تحریری اعتبار سے بھی انہوں نے ایک رسالہ نکالا 3 ماہی مستقبل, اور اس کے اندر یعنی ادب کا شاہکار تھا وہ. 1948 49 50 51 یہ 4 سال وہ پرچہ شائع ہوتا رہا, اور بڑے بڑے لوگ اس میں یعنی بڑی محنت کر کے اپنا مضمون چھپواتے تھے کہ اس میں کچھ چیز چھپ جائے. پھر انہوں نے ایک نادیۃ الادب الاسلامی ادبی تنظیم بنائی, یعنی عربی ادب کا بھی غلبہ تھا, اور اس رسالے پر لکھا ہوتا تھا کہ ادب برائے اسلام کا علمبردار. تو یہاں تو کچھ اور ماٹو تھا نا, اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنا میسج دیا کہ ہم ادب کو بھی اسلام کے لیے ہی اس کو استعمال کریں گے, جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. تو یہ ان کی ایک یعنی قلمی خدمات تھیں. انہوں نے کچھ کتابیں بھی تصنیف فرمائیں تدریسی اعتبار سے, مجمع المصادر العربیہ, اسی طرح فارسی پر کان پارسی ہے, مصادر کی کتابیں ہیں. النشید الاسلامی اس کا ترجمہ تھا اقبال کے ترانے کا, وہ شائع کیا. اور اپنے عہد کے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. حضرت قاری محمد طیب قاسمی حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست ان کا تعلق تھا بہت زیادہ. ان کی کتابیں بھی شروع میں شائع کی, اجتہاد اور تقلید, فطری حکومت, یہ چیزیں شائع کی انہوں نے. اور پھر مجلس احرار ہی کو لے کر چلے. 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں ان کی گرفتاری کا بھی آرڈر تھا, اور در پردہ ان کی گولی کا بھی آرڈر تھا, جہاں مل جائے اس کو مار دو. 2 آدمی, ایک مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دونوں روح پوش ہو گئے تحریک کے بڑوں کے مشورے کے مطابق. یہی تھے جو ہدایات وصول کر کے قیادت ساری جیل میں چلی گئی. ایک ہی رات میں کراچی دفتر سے پوری قیادت گرفتار ہو گئی. یہ واحد تحریک ہے جو بغیر قیادت کے چلی ہے پاکستان میں. یہ بھی ایک مثال ہے دنیا کے اندر کہ قائدین سارے جیل میں ہیں اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. گولیاں کھائی ہیں انہوں نے, اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ختم نبوت پر. تو یہ لوگ وہاں سے ہدایات لے کے یہ آگے منتقل کرتے تھے. تو یہ روپوش ہو گئے. اسی دوران پھر یہ خانقاہوں میں پھرتے رہے, کبھی خانقاہ سراجیہ میں, اور کبھی کہیں, کبھی کراچی میں, کبھی کہاں, لاہور میں بھی رہے. تو تحریک میں ان لوگوں نے خدمات انجام دی, اور پھر پارٹی بین ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ بڑے بھائی کو بھی دیکھا, والد ماجد کو بھی دیکھا, تو باقی بھائی بھی مجلس احرار میں ہی اپنی خدمات انجام دیتے رہے. مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ, عطاء المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر جی عطاء المحمن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی زندگیاں مجلس احرار کے سٹیج سے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی تھی. اور اس میں کوئی کہیں ہمیں جھول نظر نہیں آتا. ایسی پاکیزہ زندگیاں ہیں ان کی, فکری اعتبار سے بھی,
انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو رہنمائی میسر آئی ہے ان کے ذریعے احرار کارکنوں کو وہ کہیں سے ہمیں نہیں ملی. خاص طور پر عقیدہ ہمیں سبقاً پڑھایا اپنے کارکنوں کو. اللہ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی تھی کہ ایک عام آدمی، بالکل ان پڑھ آدمی، وہ ان کی تقریریں سن کے اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہ بہترین گفتگو کر سکتا تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ملتان میں ایک راج مستری تھے محمد عبداللہ. تو دن کو وہ عمارتی تعمیر کے اندر مصروف ہوتے تھے مزدوروں کے ساتھ، ان پڑھ تھے. تو شام کو شاہ جی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے دروس میں شریک ہوتے تھے. سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے وہ بڑا تعلیمی یعنی علاقہ تھا، یونیورسٹی کا، کالجز کا، پروفیسر، اسٹوڈنٹ وہاں آتے تھے، علماء بھی آتے تھے. کبھی شاہ جی نہیں ہوتے تھے تو مستری عبداللہ شاہ جی کی جگہ تقریر کرتے تھے اور جمعہ پڑھاتے تھے. تو یہ ہے وہ آؤٹ پٹ کہ ایک محنت اتنی کی کہ ایک عام آدمی کو جو ہے اس قابل بنا دیا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کے وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ بہترین خطاب کر رہا ہے. خاص طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے مقام اور منصب کے تحفظ اور دفاع کے لیے انہوں نے بڑی زبردست جد و جہد کی، اور اس پر انہوں نے اپنوں سے بھی بہت کچھ سنا. اور آج ان کی نسلیں جو آج ہم موجود ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں. ہمیں سزا مل رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دفاع کی، اہل بیت رضی اللہ عنہم ان کے دفاع کی، ان سے محبت کی، سیدنا حسین اور سیدنا حسن سے محبت کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے مد مقابل ٹھہرنے والا آدمی علمی اعتبار سے کوئی نہیں تھا. تو راستہ کاٹا گیا، کوشش کی گئی کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے. ان کا مقصود ہی یہ نہیں تھا، اللہ کی رضا تھی، وہ اپنا کام کر گئے اور ہمیں سیدھے راستے پر ڈال گئے الحمدللہ. کہ آپ نے بھی امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں دیکھا، ان کی کچھ یادیں شیئر فرما دیں. یاد ہے مجھے بچپن میں. یہ ویسے حسن اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مجھ پر یہ عنایت ہے کہ میری عمر تقریباً 3.5 سال، یعنی 3 سال کو 7 ماہ کے قریب تھی. 1 فروری 1958 میری پیدائش ہے اور 21 اگست 1961 شاہ جی کا انتقال ہے. لیکن مجھے کچھ نہ کچھ واقعات بالکل صحیح یاد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص ایک فضل و کرم ہے. تو جو سب سے پہلا نقش میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ عصر کے بعد چائے پیتے تھے تو میں پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے کوئی بسکٹ مل جائے گا، کوئی کیک مل جائے گا، تو وہ مجھے کھلا دیتے تھے. ظاہر بات ہے، مطلب اس عمر کے اندر یہی باتیں سنائی جا سکتی ہیں. تو جو ذہن میں نقش ہے. پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے ماموں عطاء المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ میں ہی تھا اس وقت اگلی نسل میں، تو مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. وہ میرے لیے کوئی کھلونا لے کے آئے تو وہ اس کو چلا کے دکھا رہے تھے. اور شاہ صاحب بیٹھے تھے اور میں وہ دیکھ رہا تھا اور بڑا خوش تھا کہ میرے لیے کھلونا آیا. بچوں کے لیے کھلونے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح وہ پان کھاتے تھے تو پان کی ٹوکری پڑی ہوتی تھی بیٹھک میں. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اٹھا کے لاتا تھا. اب یہ پتہ نہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اٹھا کے لاؤ، یقیناً کہا ہوگا. میری یادداشت میں یہی ہے کہ وہ ٹوکری میں اٹھا کے لے کے آیا اور پھر میں نے کہا کہ مجھے بھی پان دے. تو وہ چورا سا بنا کے نا ایک چٹکی میرے منہ میں ڈال دیتے تھے اور میں پھر ہونٹ لال کر کے نا ان کو دکھاتا تھا. پنجابی کے اندر بلیاں لال ہوئی ہیں ان کے نہیں. تو بچپن کی یہ یادیں ہیں. پھر آخری جو سب سے بڑا مجھ پر احسان کیا حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ خاندانی روایات ہوتی ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں بڑوں کی باتیں، بڑوں کے واقعات، کوئی مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ان کے حافظے کے اندر وہ باتیں رہ جائیں، یادداشت کے اندر. تو شاہ جی کا جب انتقال ہوا ہے
تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے 3 کمرے تھے، تو درمیان میں ہال تھا، وہاں آپ کی چارپائی تھی. تو اس طرف جو مغرب کی طرف کمرہ تھا وہ حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو میں وہاں ان کے کمرے کے دروازے کے آگے، وہ نعمت خانہ ہوتا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں ڈولی، تو اس کے اندر وہ جالیاں لگی ہوتی ہیں اور کھانا وانا لوگ رکھتے تھے تاکہ مکھی اندر نہ. میں اس کے پاس کھڑا تھا، میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور نانا باجی کے پاس مجھے فرمایا کہ یہ اپنے نانا جی کے منہ میں زمزم کی چمچیاں ڈالو. تو اس وقت نزع کا عالم تھا، تو میں نے وہ چمچیاں ڈالنی شروع کر دی. وہ مجھے دیتے تھے، میں ان کے منہ میں ڈالتا تھا اور وہ پی رہے تھے. اور اسی دوران مجھے فرمایا کہ آپ کے نانا ابا کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھ کے کہا کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. ذکر جاری تھا، زبان آواز نہیں آ رہی تھی، تالو کے ساتھ زبان یوں لگتی تھی اس طرح. تو میں نے کہا اللہ اللہ کر رہے ہیں. مجھے گواہ بھی بنایا، ذہن میں بھی نقش ہو گئی یہ بات. پھر اس وقت جو لوگ آئے مجھے وہ بھی یاد ہیں. ایک تو حکیم عطا اللہ خان صاحب آئے، شاہ جی کے ہم نام تھے، تحریک خلافت سے شاہ جی کے دوست تھے اور معالج بھی تھے. اور پھر ایک حکیم خلیل اللہ تھے ملتان میں، وہ آئے. اور پھر مولانا مفتی محمود آئے. حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فوراً پیغام بھیجا، قریب تھے قاسم علوم میں، کہ آپ تشریف لے آئیں، شاہ جی کی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پاس کھڑے ہو کے تلقین فرماتے رہے اور تلاوت فرماتے رہے کھڑے ہو کے پاس. اور ہماری والدہ کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا کہ بھئی اب آپ ہٹ جائیں. انہوں نے دروازہ کھولا کہ ہم نے اپنے باپ کو بہت کم دیکھا ہے، یا تو وہ جیل میں ہوتے تھے تو یا سفر میں ہوتے تھے، یہ اس آخری وقت میں ہمیں اپنے باپ کے پاس بیٹھنے دیں. تو وہ چادریں لے کے آگے، پھر یہ لوگ ہٹ گئے اور پھر وہ پاس بیٹھ گئے. اور اس وقت میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. وہ حکیم عطا اللہ خان صاحب، نبض دیکھی، نبض نہیں ملی، یہاں ہاتھ رکھا، یہاں کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے شاہ صاحب کے نا پاؤں کی تلی جو ہے تلوا، یہاں اپنے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی تو اس سے خارش کی کہ اگر کوئی پاؤں میں جان ہوگی تو ہلائیں گے. وہ نہیں ہلا تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. یہ مجھے منظر یاد ہے سارا. اچھا، اس وقت انہوں نے کوئی جملہ کہا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اپنے بزرگوں سے سنا. اور وہ یہ تھا کہ بخار تھا بڑا شدید. شاہ جی آپ کا بخار اتر گیا، شاہ جی آپ کو آرام آ گیا، شاہ جی آپ کو صحت ہو گئی. اور چوتھا جملہ ان کے منہ سے جذبات میں ایسا نکلا کہ شاہ جی شریعت یتیم ہو گئی. تو اس پر فوراً ٹوکا حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ باپ کی تربیت تھی کہ حکیم صاحب یہ بات آپ خلاف شریعت کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. شریعت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی یتیم نہیں ہوئی، قیامت تک یہی شریعت چلنی ہے. تو مجھ سے زیادہ غم نہیں ہے آپ کو، لیکن یہ توبہ کریں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تربیت تھی. اور پھر جب وہ جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ نانا باجی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بس بچپن کی یادیں تو اتنی ہی ہیں، باقی تو پھر ہم نے لوگوں سے سنی اور کتابیں پڑھی اور ان سے واقعات سنتے رہے جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. مجلس احرار اسلام کس محاذ پر کام کر رہی ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ 1953 کی تحریک جو ہے وہ مجلس احرار کا نیا بیانیہ ہی تھا. مجلس احرار اسلام تحریک تحفظ ختم نبوت کی بانی جماعت ہے. ہندوستان میں کوئی جماعت اس شعبے پر خاص طور پر فوکس کر کے کام نہیں کر رہی تھی. جمیعت علماء ہند سیاسی میدان میں کھڑی تھی، احرار سیاست میں بھی تھی، لیکن اس محاذ کو فوکس کیا. اور جمیعت علماء ہند کی سرپرستی میں حضرت مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت لاہوری رحمہم اللہ، ان کی سرپرستی میں اس کام کو لے کر یہ آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اکابر نے، جمعیت کے اکابر نے اعتماد کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر
ایک ایسی جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ اس کی ضرورت تھی اس کام پر، تو وہ پشت پر یہ سارے لوگ تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں پر سیاسی حوالے سے جماعت نے کام کرنے سے یعنی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا کہ ہم انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ حالات کچھ ایسے ہی تھے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ہم ختم نبوت کے محاذ کو اسی کو فوکس کرتے ہیں۔ پاکستان کے اقتدار پر قادیانی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر ظفر اللہ اس کی سرگرمیاں بطور وزیر خارجہ کے نہیں ہیں، بطور قادیانی مبلغ کے اس کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اور سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو روکا جائے، مناصب پر، اہم مناصب پر قبضہ کر رہے ہیں، اس قبضے کو ختم کرایا جائے، قبضہ گروپ سے اس ملک کو چھڑایا جائے۔ تو بئی معنی شاہ جی کی تقریر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لینے سے دستبرداری کی ہے، لیکن سیاست سے دستبرداری کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے شہری حقوق سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں۔ ریاست میں جو بات صحیح ہوگی ہم صحیح اس کو کہیں گے، جو غلط ہوگی اس کو غلط کہیں گے، حکمرانوں کو ٹوکیں گے ہم۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب انتخابی سیاست سے آپ نکلے تو پھر اس محاذ پر تو کام نہیں ہو سکا۔ تو الحمدللہ جس طرح قادیان میں مجلس احرار اسلام نے ہی سب سے پہلے جا کر دفتر کھولا، شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت قائم ہوا، اس میں مولانا محمد حیات، سب سے پہلے مولانا عنایت اللہ چشتی چکڑالہ کے تھے، پھر مولانا محمد حیات کو بھیجا، پھر ماسٹر تاج الدین انصاری گئے، یہ لوگ وہاں کام کرتے رہے۔ مولانا عبدالکریم مبالہ وہیں سے ہمیں سابق قادیانی ان کے بڑے مبلغ تھے وہ مل گئے، مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مولانا لال حسین اختر، وہ لاہور میں مجلس احرار کے جلسے میں انہوں نے اعلان کیا موچی دروازہ میں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور مجلس احرار میں شامل ہوتا ہوں، اپنے مضمون میں بھی لکھا انہوں نے۔ تو یہ ایک کام تھا۔ پاکستان کے اندر بھی چناب نگر میں جو سابق روا کہلاتا تھا، مجلس احرار ہی کو توفیق ہوئی کہ یہ 27 فروری 1976 کو وہاں مسلمانوں کی پہلی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور وہاں پر نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے جرم میں عطاء اللہ شاہ بخاری کے 2 بیٹے گرفتار ہو گئے۔ تو وہ منظر میرے سامنے ہے، ہمارے یعنی وہ شامیانے اتار کر لے گئے، کھانے کا سارا سامان پکا ہوا کھانا اٹھا کر لے گئی ہماری پولیس ماشاءاللہ۔ ان کا بھی ایک کلچر ہے، وہ کیا کوئی تبدیلیاں بہت ساری آ رہی، صفیں اٹھا کر لے گئے کہ نماز بھی نہ پڑھ سکیں۔ تو ہم نے کچی زمین پر الحمدللہ نماز جمعہ پڑھی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اس میں تشریف لائے، بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی۔ مولانا عطاء المحسن نے تقریر کی، تقریر کے بعد انہوں نے گرفتاری دی۔ تو بہادر باپ کے بیٹے تھے، نہ مطلب خود بزدل تھے، نہ خون میں بزدلی تھی، اور انہیں بہادر لوگوں سے محبت تھی۔ بزدل آدمی کے سائے سے بھی بچتے تھے۔ یہ شاہ جی کے سارے بیٹوں کا یہ وصف تھا، ہم نے دیکھا کہ بزدل آدمی کے سائے سے بھی بچتے تھے کہ اس کا سایہ ہم پر نہ پڑے۔ ہاں یہ ہے کہ بزدل ان کے پیچھے اگر چل پڑتا تھا تو بہادر ہو جاتا تھا۔ یہ منظر ہم نے دیکھا۔ تو وہاں مرکز بنایا، الحمدللہ آج وہ مرکز قائم ہے، اور سیاست کے میدان میں ہماری دینی قوتیں موجود ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ ختم ہے بات۔ تو ہم پاکستان کے اندر جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، دینی ادارے ہیں، ہم ان کے حریف نہیں ہیں، ہم ان کے حلیف ہیں۔ ان کی ہر دینی محنت کی ہم تائید کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے، تو ہمیں اپنے مقاصد کے لیے بھی ایک ہو کر چلنا ہے۔ اور آج دیکھ لیں 1976 میں ہم نے وہاں مرکز بنایا۔ امیر شریعت کی خواہش تھی، وہاں سے کبھی گزرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ آکاش یہاں بھی کوئی جگہ مل جائے، تو اللہ نے جگہ دے دی۔ آج وہاں پر اور جماعتوں کے مراکز بھی بن گئے، ہمارے بعد ہی آئے ہیں سارے۔ تو ہمیں اس پر حسد نہیں ہے، ہمیں رشک ہے۔ حسد نہیں ہے،
ہمیں رشک ہے کہ ہم تنہا تھے، ہماری تنہائی ختم ہو گئی اور جماعتیں آ گئیں، ہمارے بھائی آ کر بیٹھ گئے اور مسجدیں بن گئیں، مدرسے بن گئے، دین کا کام اور آگے بڑھ گیا۔ شاہ جی خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں حاسد نہیں ہوں، محسود تو ضرور ہوں، اور بعض علماء نے مجھ سے محبت کی ہے جو تھوڑے ہیں، اکثریت نے مجھ سے حسد ہی کیا تھا، محسود العلماء تھا، اور اگر بڑے لوگ مجھ پر دست شفقت نہ رکھتے، محبت نہ کرتے، تو یہ محسود جو ہے، یہ حاسدین جو ہے مجھے کھا جاتے۔ تو یہ چیز اولاد میں بھی منتقل ہوئی، یہ بھی محسود ہوئے۔ تو لیکن ہم خود حسد نہیں کرتے، اس لیے کہ محروم النعمت نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ حاسد محروم النعمت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، کام کرنے کے مواقع دیے ہیں، اچھی جماعت سے وابستہ کیا ہے، اچھے لوگوں کی محبت دلوں میں دی ہے، اچھے راستے پر ہمیں چلایا ہے، اچھے کام کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، تو ہم تو اس پہ رشک کرتے ہیں، اور کوئی اور بھی کر رہا ہے تو اس پر بھی رشک کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی محنت میں اور برکت پیدا کر دے۔ تو اب اس وقت مجلس احرار اسلام، اب 2023 ہے، آج 6 اگست ہے، 6 اگست 2023، تو یعنی 29 دسمبر 1929 سے لے کر 94 برس ہمیں ہو گئے۔ تو ہم اس محنت کو لے کے چل رہے ہیں۔ جماعتیں تو بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کتنی بنی اور ختم ہو گئیں۔ ہم جتنے بھی ہیں، تھوڑے ہیں، جو بھی ہیں، ہم موجود ہیں، جماعتیں ختم نہیں ہوا کرتی۔ جو لوگ کسی نظریے پر، کسی نصب العین پر، کسی مقصد پر اپنی زندگیوں کو کھپاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان اداروں کو اور ان لوگوں کی محنت کو ختم کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت جو ہمارے اہداف ہیں، سب سے پہلا جس پر پاکستان بننے کے بعد خاص طور پہ مجلس احرار نے محنت کی، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور منکرین ختم نبوت کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ، اور صرف قادیانی ہی کہ نہیں بلکہ دیگر بھی جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی دین کی دعوت، زبردستی نہیں ہے۔ الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ ہماری اس محنت کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور کسی کو ہم نے جبراً مسلمان نہیں بنایا کہ کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا لیکن تم پڑھو، ایسا نہیں ہوا۔ بندوق کسی پر رکھی ہو، ڈنڈا سر پہ رکھا ہو، تو مکالمہ ہے، ڈائلاگ کا دور ہے، یہ مناظرہ بازی اور بحث و مباحثہ کا دور نہیں ہے، یہ مکالمے کا دور ہے، معلومات جو ہیں ان کو شیئر کرنے کا دور ہے، تجزیہ کرنے کا دور ہے، دلائل کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دعوت میں ہوتی ہی محبت ہے۔ آپ گفتگو کریں، جس نعمت کو آپ لے کر چل رہے ہیں، دین، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، سوائے قبول کرنے کے دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی کوئی ایک آدھ واقعہ ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ وہ آدمی مسلمان ہو جائے، وہ لگتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ کیفیت ہے اس کی۔ ورنہ جس انسان پر بھی جو غیر مسلم ہے، ہم نے اس کو دعوت دی ہے، اللہ سے دعا مانگ کے اللہ نے ہماری دعوت کو قبولیت دی۔ مسلم یہ ریسنٹلی بھی ملتان میں، بلکہ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے، ہمارے مذہبی طبقات کے اندر الحاد پھیل رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ تو ایک نوجوان ملتان میں مرتد ہو کر عیسائی ہوا، اس پر محنت کی ہے ہمارے دوستوں نے، الحمدللہ یہ پچھلے مہینے وہ خود آ گیا، اور اس کو ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی دعوت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، تمام کفار کو اسلام کی دعوت، خاص طور پر قادیانی طبقہ جو اسلام ہی کے اعمال کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے عقیدہ ٹھیک کر لیں، جب بنیاد ٹھیک ہوگی تو اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، ورنہ یہ سب ہبط ہو جائیں گے۔ قرآن میں تو یہی ہبط ہو جائیں گے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک محنت ہے۔ تیسری چیز ہے کہ خدمت خلق، اور اس میں الحمدللہ
پچھلے یہ جتنے بھی ادوار ہیں پاکستان بننے کے بعد 1948 سے آپ شروع ہو جائیں، سیلاب آئے، اور پھر وہ اسی طرح 1950 میں سیلاب آیا، پھر یہ ہماری ہوش میں 1973 میں آیا، اور اس کے بعد بھی آتے رہے اب تک۔ یہ کرونا کا سلسلہ آیا، تو مجلس احرار اسلام کے کارکنوں نے الحمدللہ ان تمام پریشانیوں کے اندر دور دراز بستیوں میں لوگوں کے گھروں میں پہنچ کے ان کی خدمت کی ہے، اور ان کو ختم نبوت کے کام میں ان کو شامل کیا ہے کہ اللہ آپ کے حالات کو درست کرے تو اس میں آپ شامل ہو جائیں۔ مجھے ایک سیکولر دانشور نے سوال کیا کہ ان دنوں میں یہ سیلاب میں ہماری جماعت کے لوگ کام کر رہے تھے کہ اگر کوئی قادیانی سیلاب میں ڈوب رہا ہو اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں اپنے قادیانی مذہب پر قائم ہوں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، تو آپ اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کوشش کریں گے، ہم پہلے اس کو بچائیں گے، اس کو بچائیں گے تو دین کی دعوت بعد میں ہوگی، اس کی زندگی بچ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، اور اگر وہ ڈوب گیا کلمہ پڑھے بغیر تو وہ تو گیا، تو ہم سب سے پہلے اس کی زندگی بچائیں گے بحیثیت انسان کے، اس کی خدمت کریں گے، اور ہمارا یہی عمل اس کو دعوت دین کا آغاز ہوگا۔ اس نے کہا جی مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ میں نے کہا اس میں غصے والی بات نہیں ہے کہ مرتا ہے تو مر جائے، ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، نہیں، ایک انسان ہے، اس کو بچائیں اور پھر اس کو ایک محبت سے ایک دعوت پیش کریں۔ تو اس وقت ان عنوانات پر ہم کام کر رہے ہیں، اور تمام اور ایک چوتھا شعبہ ہمارا شعبہ تعلیم کا بھی ہے، اس کے اندر مدارس ہیں، اور زیادہ تر حفظ قرآن کے ہیں، اور ایک دو مدارس میں ہم درس نظامی بھی، ملتان میں بڑا مرکز ہے، وہاں مشکات شریف تک چل رہا ہے، اور دورہ حدیث کے لیے پھر ہم کسی بڑے جامعہ میں اپنے طلباء کو بھیج دیتے ہیں، الحمدللہ وہاں سے تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مبلغین ہیں، وہ جو طلباء واپس آتے ہیں پھر ان کو ہم ختم نبوت کے تخصص کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں، گفتگو کیسے کرنی ہے، داعی کے اوصاف کیا ہیں، یہ ایک محنت ہے، اور اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اتحاد امت کے داعی ہیں، اور ختم نبوت ہی وحدت امت کی ضمانت ہے۔ تو مجلس احرار کے اس وقت تو اہداف یہی ہیں، جو بات دین کے خلاف ہے اس کو غلط کہا جائے گا، پوری طاقت سے کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، اور جتنی دینی قوتیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ قدم سے قدم بھی ملائیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، کندھا بھی ملائیں گے، دل بھی ملائیں گے، اور دل صاف کر کے ان کے ساتھ چلیں گے، دو رنگی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔